أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ہم کو ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اور ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، اور یہ ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ وہ مہمان ہے کہ جو بڑے معظم اور بڑے اونچے گھر سے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ کسی کی طرف مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، یا فلاں شہر سے آیا ہے، فلاں کے ریفرنس سے آیا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک وہ مہمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو بھیجنے والا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کا صحیح طریقے سے احترام بھی کریں اور اس کی میزبانی بھی کریں، تاکہ کل یہ واپس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے کہ مولا میں تیرے بندوں کے پاس گیا تھا، ان تیرے بندوں نے میرا صحیح طریقے سے استقبال بھی کیا، میرے روزے بھی رکھے، میری راتوں میں قیام بھی کیا، اور یا الہ العالمین انہوں نے میرے اس مہینے میں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کی کثرت سے تلاوت بھی کی، تو یا الہ العالمین تو ان کی بخش و مغفرت فرما دے۔ تو یہ ہمارا سفارشی بن جائے، تو اس طریقے سے اس کا احترام کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے جو آیت نازل فرمائی، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ماہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں کہ جس طرح
کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، ان کو رکھو، اور اس لیے رکھو کہ شاید کوئی تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی قرآن و حدیث میں فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ایک فضیلت تو روزے رکھنے کے لحاظ سے ہے، دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ 27 رمضان المبارک کی وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن مجید فرقان حمید آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اور پھر اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات لیلۃ القدر کہ قدر کی رات، شب قدر کی رات جو ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ایسی رات ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل بھی فرمائی۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت کئی طرح سے ہو گئی کہ ایک تو روزے رکھنے کے لحاظ سے اس کی فضیلت ہے، دوسرا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اور پھر سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ رمضان، اس کا لغوی معنی کیا ہے، رمضان کو ہم رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے یہ رمد سے نکلا ہے، اور یہ سخت گرمی کو کہا جاتا ہے، سخت تپش کے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ کہ قدیم اہل لغت جو تھے انہوں نے جب مہینوں کو نام دیے، عربی میں جب انہوں نے نام دیے، تو جو مہینہ سردی میں آتا تھا انہوں نے سردی والے مہینے کو جمادی الاول کا نام دے دیا، موسم بہار جس مہینے میں تھی تو اس کو انہوں نے ربیع الاول کا نام دے دیا۔ اب اسی طریقے سے کہ جس مہینے میں گرمی آئی اور سخت تپش آئی تو انہوں نے اس مہینے کو رمد کا نام دے دیا، تو رمضان بھی اسی مہینے سے نکلا ہے۔ اور پھر یہاں پر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک، اس کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے کہ اہل لغت نے، انہوں نے اس مہینے میں کیونکہ سخت گرمی تھی تو اس گرمی کی بنا پر اس کو رمضان کا نام دیا ہے۔ ویسے یہ رمد تھا، رمد سے رمضان بنا۔ اور یہاں پر مجھے مولا کائنات تاجدار حل عطا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ مجھے رمضان المبارک کے روزے، گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز بہت زیادہ عزیز ہے۔ کیوں کہ گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، اور بعض دفعہ تو کمزور لوگ روزے رکھ بھی نہیں سکتے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان المبارک جب گرمیوں میں آئے تو گرمیوں کے روزے ہوں تو مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کی نماز بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ سردی میں اٹھنا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے یہ 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اب رمضان کا لغوی معنی تو یہ ہوا کہ یہ رمد سے نکلا۔ اب رمضان المبارک کے حوالے سے جو میرے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا داخل
رمضان، کہ جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب جنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب جو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے رمضان میں قیام کیا اور اس نیت سے کیا، کس نیت سے؟ کہ ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت سے اور احتساب کی حالت میں رمضان میں قیام کیا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں ہی رمضان کا احترام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو رجب میں بھی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب شعبان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ لوگوں، شعبان ایک پریکٹیکل مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں تم روزے رکھو تاکہ تمہیں تجربہ ہو جائے، تاکہ تمہیں عبادت کی کثرت کرو گے تو تمہیں اس لحاظ سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو تم رمضان کا صحیح طریقے سے احترام کر پاؤ گے۔ اور یہاں پر بہت سی روایات بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے پورے سال میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا ان 2 مہینوں کے علاوہ۔ اور وہ کون سے 2 مہینے ہیں؟ کہ شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے اور رمضان المبارک میں روزے رکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا استقبال کرتے تھے، رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس مہمان کی عزت تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق کی حقیقی جان کر، اس سے محبت کر کے، اس کی رضامندی کے لیے ہم رمضان کے روزے رکھیں، تو یقیناً یہ رمضان ہماری قبولیت، ہمارے لیے سفارشی بھی ہوگا اور ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک جان کر کہ وہ مالک کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لحاظ سے جانیں گے، پہچانیں گے کہ وہ رب ہے، وہ مالک کی حقیقی ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا،
رمضان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اب یہ مہینہ اس کی طرف سے مہمان بن کر آیا۔ تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کر، جب خدا کے بندے بن کر ہم رمضان کا احترام کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اور بھی لطف آئے گا۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ کہتا جاؤں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح عشق اور محبت کر کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولات دیکھ کر، حضور کی زندگی مبارکہ دیکھ کر، اور آپ کا رمضان المبارک کا جو آپ استقبال فرماتے، رمضان المبارک میں جو آپ کا طریقہ کار تھا، اس کو دیکھ کر، اس طریقے پہ چل کر، نقش قدم پہ چل کر جب ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کا بھی صحیح طریقے سے خیال رکھیں گے تو یہ یقیناً ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان المبارک میں معمول کیا تھا۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان المبارک آتا تو اس میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور آپ کی عبادت اور ریاضت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور دیکھتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خشیت الہی اور خوف الہی کی وجہ سے آپ کا رنگ ایک تو متغیر ہو جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت میں، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ کثرت سے نمازیں پڑھتے، آپ کثرت سے نوافل پڑھتے، آپ کثرت سے زکوٰۃ صدقات دیتے، اس مہینے کا اس طریقے سے احترام کرتے تھے، اور اس مہینے میں آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا۔ اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سحری اور افطاری کا معمول تھا، آپ کا سحری کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سحری فرماتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے پیغام دیا، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ حضور سحری فرمایا کرتے، اور پھر آپ افطاری بھی فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کرو، کہ افطاری ایک ایسی چیز ہے کہ جب تم افطار کرو گے روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ انعام ہوگا۔ افطاری جلدی کیا کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سحری اور افطاری کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا، اور پھر قیام اللیل کے حوالے سے جو ہمارے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل میں کیا تراویح باجماعت پڑھی یا باجماعت نہیں پڑھی؟ جیسا کہ عام مسجدوں میں ایک ماحول ہوتا ہے کہ ہم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن بھی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی۔ اب جب تیسرے دن دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہونے لگے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف نہ لائے۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر باہر تشریف لاتے تو تراویح ہمارے لیے فرض ہو جاتی، اور یہ ایک فرضیت کا درجہ رکھتی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے تراویح پہلے 2 دن تو باجماعت ادا فرمائی، لیکن اس کے بعد آپ نے گھر میں ادا فرمائی۔ لیکن یہ تراویح کا ایک اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کو سنت موقدہ تک نہیں سمجھتے، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں جو تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ کیوں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تو ہے ہی ہے، لیکن حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو تراویح کی جو باجماعت شکل ہے، اس شکل کو ترتیب دینے والے جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے تراویح کو جماعت کی شکل دی۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کثرت سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ آپ تو ویسے ہی جود و سخا، مرکزی جود و سخا تھے، منبع جود و سخا تھے، سخاوت کرتے تھے،
اور جو سائل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ آتا آپ اس کو خالی نہ لوٹاتے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا جو صدقہ و خیرات کا عالم تھا کہ آپ اتنے صدقے کرتے تھے اور اتنی خیرات دیتے تھے کہ کوئی کسی قسم کی ہوا بھی ان کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور بعض روایات میں پورے مہینے کا بھی آیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہترین قرات ہے قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو یقیناً جب ماہ رمضان المبارک میں بندہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس قرآن کے پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ قرآن کی جو اتنی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اس دور کا عالم کیا ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے، اور وہ کون سا احسان ہے؟ یہ ایسا احسان ہے کہ جو پہلی امتوں سے، جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان نہیں فرمایا کہ جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر فرمایا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں، 5 انعامات میری امت پر کیے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دیکھتا ہے، مخلوق کو دیکھتا ہے، اور پھر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہو جائے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرما لے، جو رب کی نگاہ میں آ جائے تو وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، اور اس بندے کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، تو رب کے فرشتے ان کو دیکھ کر ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو فرماتا ہے کہ جنت تو مزین ہو جا، تو زیب و زینت بنا لے، تو خوبصورت ہو جا، جنت تجھ میں وہ لوگ آنے والے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے نوافل اور کثرت سے ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ اور پھر جو 5ویں نمبر پہ انعام ہے وہ انعام یہ ہے، اور وہ انعام ایسا انعام ہے کہ یوں سمجھیں کہ ماہ رمضان المبارک پورا مہینہ ہمارے پیپر ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے پیپر ہو رہے ہیں، اور ان پیپرز میں جو ان ایگزامز میں صحیح طریقے سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 30 رمضان المبارک کی رات کو آ جاتا ہے۔ اب وہ جو رزلٹ ہے، اب جو بندے صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، اور سحری اور افطاری کرنے کے بعد رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے جو ان کا رزلٹ ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ اب ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے محنت نہیں کر پاتا، اگر اس کا بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگے، پڑھائی صحیح طریقے سے نہ کر پائے، ہوم ورک نہ کرے، تو جب
اس کے پیپر آئیں گے تو وہ پیپر میں کچھ نہیں لکھ پائے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی تیار نہیں کیا ہوا، کچھ تیاری بھی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بھی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک پیپر ہے۔ جب ہم ماہ رمضان المبارک میں ان پیپروں کو صحیح طریقے سے حل کریں گے، جب رمضان کے روزے رکھیں گے، جب رمضان کی عبادت کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے، سحری اور افطاری کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، اور قرآن مجید کی تلاوت میں ہمارا جو اضافہ ہوتا جائے گا، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ 30 رمضان المبارک کی رات کو آئے گا، اور وہ رات ایسی رات ہوگی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 رمضان المبارک کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں راضی کرتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو اس مہینے میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس مہینے کا احترام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تو اس کی بخشش مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ بویا وہی اس نے پایا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ ویسے بھی اسلام کا دوسرا رکن ہے، تو اس رکن کو ہم صحیح طریقے سے اس کا فرض منصبی دیکھتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتا ہے۔ کیوں کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں، بندہ گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ روزہ ایسا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے، اور روزہ ایک ایسی چیز ہے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح انسان زکوٰۃ دیتا ہے، مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، تو جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ تو میرے بھائیو، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ اس بدن کو تب ہی پاک کر سکتے ہو، اس کی صفائی آپ کو تب ہی حاصل ہوگی، یہ صاف ستھرا تب ہوگا کہ جب آپ اس مالک کائنات کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اور یقیناً روزہ تو کہتے ہی جو عربی زبان میں ہے کہ الصوم رکنا، تو یہ یقیناً رکنے کو ہی کہتے ہیں۔ اب رکنا کن چیزوں سے ہے؟ رکنا تو کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، جماع سے رکنا ہے۔ صبح صادق سے لے کر مغرب تک، طلوع آفتاب تک ہمارا پورے دن کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، جماع سے بچنا، رک جانا، اسی کا نام ہی روزہ ہے، اور اسی روزے کو رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی روزے کو رکھ کر ہی ہم اپنے بدن کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے۔ کس طریقے سے ڈھال ہے؟ کہ جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اب روزہ ایک ایسی چیز ہے، تو روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں روزہ تم رکھتے ہو، ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز کی جزا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی آپ کو جزا دی جائے گی، اس کام کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں پوری کائنات کے اندر، آسمان دنیا دیکھ لو، کائنات دیکھ لو، جس جگہ پہ جو چیز دیکھ لو، دیکھنا چاہو دیکھو، ہر چیز کا نعم البدل ہے، ہر چیز کی جزا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کرو گے اس کی جزا ہے، برے کام کرو گے اس کی سزا ہے۔ لیکن لوگوں رمضان المبارک کی جو جزا ہے یہ ایسی جزا ہے کہ جو کوئی بندہ نہیں دیتا، جو میں یا آپ نہیں دیتے۔ یہ ایسی جزا ہے
کون سی جزا ہے اور یہ جزا دینے والا کون ہے؟ تو آئیے ذرا اس جزا دینے والے کو پہچانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگو الصوم فإنہ لی، روزہ تو نے میرے لیے رکھا، اے میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا تو وأنا اجزی بہ، تو گویا بے شک میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم روزہ اس طریقے سے رکھیں اور صدق دل سے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ ماہ رمضان المقدس ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت بیان ہوئی۔ اب تک کے لیے اجازت چاہیے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام۔ دیکھتے رہیے اس پروگرام کو۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔